بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے میرا یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اس کی عادت تھی اور وہ کوشش کے باوجود اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکتا تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ کچھ دن وہ اپنی جمع پونجی پر گزارا کرتا رہا، پھر جب نوبت فاقو تک آ گئی تو اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تھوڑا سا ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے ایک اور گاؤں تک جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی۔ کسان اکیلا تھا اور اسے ملازم کی ضرورت بھی تھی۔ چغل خور اتفاق سے کھیتی باڑی کا کام بھی جانتا تھا، اس لیے کسان اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کو تیار ہو گیا۔ کسان نے جب چغل خور سے تنخواہ کی بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ 6 ماہ کے بعد صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان اس کی بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر سوچنے لگا کہ مفت میں نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑا میں کیا برا ہے؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھا لے گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ چنانچہ اس نے چغل خور کو ملازم رکھ لیا۔ 6 ماہ گزر گئے، کسان چغل خور کی بات کو بھول چکا تھا، مگر چغل خور کو اپنی عادت کی وجہ سے یہ بات یاد تھی۔ معاہدے کی روح سے وہ کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ ایک روز کسان کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسان کو کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اپنی بیماری تم سے چھپائی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی پہلے تو حیران ہوئی، مگر چغل خور نے اسے قائل کر لیا اور کہا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو تم اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ اس طرح نوکر کے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ بولی کہ کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو حقیقت کا پتہ لگاؤں گی۔ چغل خور نے اب کھیتوں کا رخ کیا۔ فصل پک جانے کی وجہ سے کسان 2 روز سے گھر نہیں گیا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری کے ساتھ کہنے لگا کہ تم یہاں کھیتوں میں کام کر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر چغل خور نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ کسان کو اپنی بات پر قائل کر کے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مارتا ہے اور تم ہو کہ اپنی بہن کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کسان کے سالوں نے جب اس کی بات کا یقین نہیں کیا تو چغل خور کہنے لگا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھیتوں میں کھانا لے کر جائے گی تو اس وقت تم خود دیکھ لینا کہ کسان تمہاری بہن کو کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے چغل خور کی باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل ہم کھیت میں چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز تمہارے بھائی کو مارتے ہیں اور تم ہو کہ اپنے بھائی کی مدد کو نہیں آتے۔ انہوں نے بھی چغل خور کی بات پر شک کیا تو وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کسان کے سالے اسے کیسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گئے اور کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے بھائی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ چغل خور ان سے یہ باتیں کر کے واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ اگلے روز کسان کی بیوی جب کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تو کسان اس کے قریب ہونے سے ڈر رہا تھا اور وہ کسان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے جسم کو کاٹ کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔
जो ही वो सालन और रोटी जमीन पर रखकर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब आ गई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी बीवी ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और उसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। उधर किसान की बीवी ने ये देखा कि किसान इससे दूर भाग रहा है, तो उसे भी यकीन हो गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है। और नौकर की बात ठीक थी, उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की, तो किसान ने एकदम जूता पकड़ा और बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। उन्हें नौकर की बात पर यकीन आ गया, क्योंकि उनकी आंखों के सामने किसान उनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। उन्होंने खेत से निकलकर किसान के भाइयों को ललकारा। उसके बाद वो सब एक दूसरे से लड़ पड़े। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले किसानों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। और जब उनसे पूछा कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे हो, तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर ये मालूम हुआ कि ये सब कारस्तानी उस नौकर की है। वो सब मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर गांव छोड़कर जा चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी को अच्छा सबक हासिल हो और आपका एक शेयर आपके लिए बायसे सवाब बन जाए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।